حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، جن کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے عقائد باطلہ ہیں۔ ہم روافض کی بات نہیں کرتے، روافض کی بنیاد ہی صحابہ کی ذات پر تبرہ کرنا ہے۔ ہمارے اہل سنت کے ہاں بھی بہت سارے ایسے خطبا، نقبا، نعت خوان اور پیر موجود ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک دکھ بھری بات ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کیونکہ 22 رجب کو آپ کا یوم وصال ہے، تو میں نے مناسب سمجھا ان کی بارگاہ میں ہم اپنی حاضری پیش کریں، کیونکہ ہم اہل سنت ہیں تو ہمارے عقائد و نظریات لوگوں کے سامنے واضح ہونے چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے قربت بھی حاصل ہے اور حضور نبی پاک علیہ السلام سے خاندانی نسبت بھی حاصل ہے۔ 5ویں پشت میں جا کے حضرت معاویہ کا شجرہ نسب رسول اللہ سے ملتا ہے۔ بہت سارے احباب ناراض ہو جاتے ہیں اس موضوع سے، لیکن بہرحال ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، پہلی تو بات یہ ہے کہ عقائد اہل سنت میں یہ بات ہے کہ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ ہاں ان میں شان وہ الگ الگ ہے، مراتب ہے۔ عشرہ مبشرہ کی شان باقی صحابہ پر افضل ہے، اور پھر عشرہ مبشرہ میں 4 یار جو ہیں پھر ان کی شان وراء الورا ہے، اور پھر سارے صحابہ میں بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے سکے سالے بھی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ میری امت کا ماموں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے نسبت یہ ہے کہ ان کی سکی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رسول اللہ علیہ السلام کے نکاح میں جنگ کے موقع پر قیدی ہو گئیں، کیونکہ یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ محبوبہ یہ سردار کی بیٹی ہے، لہٰذا اس کا نکاح آپ سے ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ام حبیبہ کا نکاح ہوا۔ مدینہ پاک میں ابو سفیان ایک مرتبہ آئے کسی کام کی غرض سے، تو کہا میں اپنی بیٹی کو بھی ملتا جاؤں۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں آئے تو حضور کا بستر بچھا ہوا تھا۔ جب سرکار کا بستر بچھا ہوا تھا تو ابو سفیان بیٹھنے لگے، تو حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ ابا جان 1 منٹ ٹھہریے گا۔ جلدی سے بسترہ نیچے سے نکالا اور کہا بیٹھ جائیں۔ کہا بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، کیا اس بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں؟ کہا جی آپ باپ ہیں، لیکن یہ بستر مدینے کے تاجدار کا ہے، یہ بستر پاکیزہ ہے اور پاک بستر ہے، رسول اللہ کا ہے، آپ ابھی ایمان نہیں لائے، لہٰذا یہ آپ کے بیٹھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات بھی جناب ابو سفیان کے دل میں گھر کر گئی کہ بیٹی میری ہے لیکن خلق تیرے نے مول ہی دنیا، کوئی ورلا جان بچاوے، آزم ایدہ سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ کہ ایسا محبوب ہے تو پھر جناب والا فتح مکہ پر وہ بھی اسلام لے آئے،
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، میں نے کسی جمعہ پر شاید یہ بات عرض کی تھی کہ جس کو حضور معاف کر دیں ہمارا حق نہیں بنتا ہے ان کے بارے میں کوئی بات کرنے۔ او بھائی جس کو ہمارے ابا جی کچھ نہ کہیں، مثال ہے گھر میں کوئی معاملہ بن جائے، ابو معاف کر دے، باپ معاف کر دے، تو نیک اولاد اس پہ تبصرہ نہیں کرتی، تو پھر نیک امتی کو بھی چاہیے جس کو مدینے والے نے معاف کر دیا ہے سو حضور نے معاف کر دیا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو ہے یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان لے آئے، اپنے ایمان کو چھپا کر کے رکھا، پھر فتح مکہ پہ اپنے ایمان کو ظاہر کیا، کیونکہ ابو سفیان ان کے باپ تھے اور معاویہ باپ ہیں یزید کے۔ اب یزید کی وجہ سے حضرت معاویہ کو برا کہنا تو اس سے بڑا بندہ بیوقوفی کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اگر یزید کی وجہ سے حضرت معاویہ کو برا کہا جائے گا تو معاذ اللہ پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا کدھر جائے گا؟ سوال ہے نا جی، نوح علیہ السلام کا بیٹا کدھر جائے گا؟ تو لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جن پر کل بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی تھی اور آج بھی ہیں۔ عقائد اہل سنت میں یہ بات موجود ہے، کیونکہ میں عقائد اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اس کے برابر کوئی بندہ اپنے عقائد لے آئے تو ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے۔ عقائد اہل سنت میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا ہے، قیامت تک آنے والے سارے ولی بھی مل جائیں تو اس کی گرد راہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے۔ اور عقائد اہل سنت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ مشاجرات صحابہ پر ہم کلام کرتے نہیں۔ اب دیکھیے نا، جب لڑائیوں پر گفتگو نہیں ہوگی تو لڑائی ہوگی بھی نہیں، سمجھ رہے بات آپ؟ جب صلح کی بات ہوگی تو پھر جب محبت کی بات ہوگی تو لوگ بھی محبت کریں گے۔ کبھی بھی فرقہ واریت پروموٹ نہیں ہو سکتی اگر ہم صلح کی بات کریں۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، ان کے درمیان تو آپس میں پیار تھا، اور اگر ان میں کوئی اختلاف تھا بھی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تھا، ذاتی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ذاتی لڑائیوں میں، ذاتی رنجش میں، ذاتی حسد میں ان پاک ہستیوں کو لے کر کے آ جاتے ہیں، حالانکہ ایسا ان کے ہاں نہیں تھا۔ اہل سنت کے عقائد میں یہ بات ہے، اور مجدد پاک نے بھی یہ فرمایا کہ مشاجرات صحابہ پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے جو بھی آپس میں اختلاف تھے، مجدد پاک نے تو یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا جناب مولا کائنات اور حضرت معاویہ کل قیامت کو جب آمنے سامنے ہوں گے تو اس حالت میں ہوں گے کہ معاویہ حضرت مولا کائنات سے راضی ہوں گے اور حضرت مولا کائنات جناب معاویہ سے راضی ہوں گے۔ تو جب وہ راضی ہوں گے آپس میں تو ادھر بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو لوگ کرتے ہیں، اگر محبت کی بات کی جائے تو محبت پرموٹ ہوگی، محبت پروان چڑھے گی، اور جو ان کے اختلافات بیان کرتے ہیں وہ اپنی واہ واہ بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ فتنہ اور فساد اور اختلافی مسئلہ بیان کرنے سے لڑائی ہوتی ہے یا محبت بیان کرنے سے ہوتی ہے؟ اختلافی مسئلے بیان کرنے سے۔ تو جب ان کے ہاں اختلاف تھا، فرمایا دونوں اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور دونوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جی ان کے بارے میں بات کرنے والے؟ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حق بجانب حیدر کرار، لیکن معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار۔ کسی کے ذہن میں یہ بات بھی پیدا نہ ہو کہ جناب مولا کائنات کا مقابلہ حضرت معاویہ سے۔ مولا کائنات وراء الورا ہیں، ان کی شان وراء الورا ہے، لیکن حضرت معاویہ بھی صحابی رسول ہیں بھائی، ان کے بارے میں بھی کسی کو سب و شتم کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہمارے نزدیک تو حرام ہے کہ جو کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں جو ہے زبان تان دراز کرتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہیں، اگر وہ دیانتدار نہیں ہے اور وہ امین نہیں ہے تو پھر قرآن پہ تو معاذ اللہ شک ہو گیا، قرآن پہ تو شک ہو گیا۔ قرآن کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ تو جو حضرت معاویہ کے کاتب وحی ہونے میں شک کرے، معاذ اللہ وہ قرآن کے کامل ہونے میں شک کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن ناقص ہے۔
کیونکہ وہ حضرت معاویہ کو نہیں مانتے، کیونکہ اگر قرآن کو مکمل مانیں گے تو پھر کاتب کو بھی ماننا پڑے گا، ان کو وہ مانتے نہیں ہیں۔ 136 کے قریب احادیث ہیں جو حضرت معاویہ سے روایت ہیں، اور صرف معاویہ فقط معاویہ بن سفیان ہی نہیں تھے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ کے 20 صحابہ ایسے ہیں جن کا نام معاویہ تھا۔ تو لہٰذا اس نام سے چڑ کیوں ہے؟ اور حضور کی یہ عادت کریمانہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ کی ذات پاک جب دیکھتی کوئی ایمان لاتا تو حضور ان کا نام پوچھتے، اگر تو نام جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہ ہوتا تو حضور ان کا نام بدل دیتے، لیکن اگر نام ٹھیک ہوتا تو حضور نام نہ بدلتے۔ ایک کا نہیں، دو کا نہیں، 20 صحابہ کے نام معاویہ تھے اور حضور نے نہیں بدلا۔ پتہ کیا چلا کہ آج کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے، مدینے والے کی نگاہ خطا نہیں کھا سکتی۔ اور پھر حضرت مولا کائنات کے ساتھ جنگ صفین میں کچھ لوگ شامل ہوئے، ان میں بھی ایک کا نام معاویہ تھا، اور حضرت مولا کائنات کے بھائی سکے حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، ان کے ایک بیٹے کا نام معاویہ تھا۔ تو لہٰذا یہ نام برا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو مسئلہ ہے، وہ اپنے آپ کو یہ لیبر بھی لگاتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، لیکن ان کے پیٹ میں مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے جب حضرت معاویہ کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن ہم پر کرم ہے ہمارے اسلاف کا کہ ہم مولا کائنات کا نام بھی خوشی سے لیتے ہیں، جناب معاویہ کا نام بھی خوشی سے لیتے ہیں، کیونکہ حضور کے صحابی ہیں۔ حضرت غوث اعظم غنیات الطالبین کے اندر باب 10 کے اندر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جناب مولا کائنات کی شہادت ہو گئی، اب جو قادری ہے اسے تو کم از کم ماننا چاہیے نا جی۔ فرماتے جناب مولا کائنات کی شہادت ہو گئی، جناب حسن مجتبیٰ نے اپنی خلافت سونپ دی، تو لہذا حضرت امیر معاویہ حق پر بھی ہیں اور سچ پر بھی ہیں، یعنی آپ امیر المومنین ہیں، کیونکہ جناب مولا کائنات کی شہادت ہوگی۔ ہاں ان کے مقابلے میں ہوتے تو پھر یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور غوث پاک۔ اور غنیہ میں ہی آپ نے فرمایا مجھے پتہ چل جائے کہ اس رستے سے حضرت معاویہ کی سواری نے گزرنا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حسنی حسینی سید کہہ رہا ہے۔ فرمایا مجھے پتہ چل جائے کہ اس رستے سے حضرت معاویہ کی سواری نے گزرنا ہے تو میں اپنا امامہ اتار دوں اور ان کے گھوڑے کی جو گرد ہے قدموں کی وہ میرے وجود پر میری مانگ پہ پڑے تو عبد القادر جیلانی کی بخشش کے لیے یہ کافی ہے۔ یہ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں، جو نجیب الطرفین سید ہے یہ وہ فرما رہے ہیں۔ یہ اس لیے حضور غوث پاک کا نام میں نے لیا کہ 5ویں صدی کا تصوف کا امام ہے اور وقت کا شیخ الحدیث ہے، اور علم فقہ پر جس کی پوری گرفت ہے، اور جس کے تصوف اور فیوز و برکات سے اس وقت بھی چائنا چمک رہا تھا، وہاں تک آپ کا فیوز و برکات اور آپ کے مریدین موجود تھے۔ یہ وہ ذات فرما رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی بات کو مانا جائے گا یا آج کا بندہ کوئی کھڑا ہو کے کہے جناب حضرت معاویہ کے بارے میں بات کرے؟ ٹھیک ہے پیر کی بڑی شان ہوگی لیکن صحابی رسول سے زیادہ نہیں ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی پیر کا بڑا مقام ہے، ہم بھی ماننے والے ہیں، لیکن کوئی بھی پیر حضور کے صحابی سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا ہے۔ قیامت تک آنے والا پیر کوئی حضور کے صحابی سے اعلیٰ نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک رسول اللہ علیہ الصلوۃ سے نسبت، اور سب سے پہلے جو نہری نظام تھا نا جس نے چلایا ہے اس کا نام حضرت معاویہ ہے۔ یہ جو نہروں کا نظام ہے وہ کھیتیوں کو سیراب کرنے والی ہو یا لوگوں کے پینے کے لیے ہو، یہ سب سے پہلے نظام حضرت معاویہ نے چلایا ہے۔ اور یہ ہمارا ڈاک کا نظام جو ہے یہ حضرت معاویہ کے دور سے شروع ہوا ہے۔ 40 سال تک جس نے حکمرانی کی ہو، 19 سال کا کچھ عرصہ بعد کا ہے جو آپ نے تقریباً 64,65,000 مربع میل پر آپ نے حکمرانی کی ہے۔ پاکستان اس کی ایک نکر میں آ جائے، انڈیا بھی آ جائے، 64,65,000 مربع میل پر حکمرانی حضرت معاویہ نے کی۔ جناب فاروق اعظم کے دور میں جو گورنر بنے 20 سال گورنر رہے، اور پھر 20 سال اس کے بعد کا عرصہ رہے، 40 سال تک
آپ مجھے یہ بتائیں اگر حکمران اچھا نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ جانتے ہی ہیں نا، کتنے سال گزرے ہیں تو کیا حالات ہو گئے، سبھی جانتے ہیں۔ تو 40 سال کرن حکمرانی اور حکومت دے بھی کون، امام حسن مجتبیٰ جیسی ذات۔